الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، علم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا، اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا. اور درود و سلام و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد و اصحاب پر بھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی. میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں بچوں کے پروگرام میں شروع سے لے کے آخر تک الحمدللہ شامل رہا. بچوں نے مختلف قرآنی آیات، احادیث نبویہ، مکالمے، حمد نعت، یہ ساری چیزیں پیش کیا. اللہ ان تمام طالب علموں کو و طالبات کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ میدان میں آنے والا ہی پہلوان ہوتا ہے. باہر بیٹھ کے تالی بجانا، آوازیں نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے. میدان میں جو اتر جائے وہی اصلی پہلوان ہوتا ہے، وہ جیتے یا ہارے. تو جو بچے یہاں اساتذہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ کر کے کچھ باتیں اگر کہتے ہیں تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے. جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے والدہ یا والدین، ماں باپ، ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آ کر کے ایک دو سورے پڑھ دیں یا ایک دو حدیث پڑھ دیں یا کچھ ایسی باتیں کہہ دیں. لیکن بچوں کے اندر یہ جرأت ہے. اللہ ان تمام بچوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام. میرے بھائیوں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات فتنوں کا دور ہے. یہ دور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں نبی ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ خراب ہے. ایسے دور میں بچوں کی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ بیٹیاں گھر اور خاندان کی شان ہوتی ہیں. بیٹیاں گھر اور خاندان کی شان ہوتی ہیں، اور لڑکے گھر، خاندان، ایک قدم آگے سماج کے بھی شان ہوتے ہیں. تو ان دونوں کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو اچھی تربیت کرنا، انہیں ایک مثالی نوجوان بچہ بنانا ماں باپ کی، اساتذہ کی، اس مسجد کے ذمہ داروں کی اہم ذمہ داری ہے. اگر یہ تینوں لوگ، مسجد کے ذمہ دار اور اساتذہ
اور والدین تینوں مل کے اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو مثالی بنانا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے کامیاب ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے بچے جس طریقے سے بچوں کی تعداد ہے اس حساب سے ان کے والدین یہاں موجود شاید نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے والدین ہوں گے جنہیں دیکھو آج توفیق نہیں ہے، جن کے بچوں کا پروگرام ہے، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ سال میں کبھی بھی شاید مسجد نہیں آتے ہوں گے، یا اپنے یہ بچے آپ کی قیمتی سرمایہ ہیں، آپ کے مستقبل ہیں، یہ آپ کے خاندان کے روشن چراغ ہیں، اور انہیں آپ نے اساتذہ کے حوالے کر کے ان کی خبر بھی نہیں لے رہے کہ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں، کس حالت میں پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی ذمہ دار گھر کا اپنے بچوں کی شکایت لے کے ضرور آتا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ابھی ہم 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کتنی شرارت کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا انہیں برداشت کرتے ہوں گے، کتنا انہیں سمجھاتے ہوں گے۔ اگر ایسے حالت میں بھی والدین اساتذہ کی شکایت کریں تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آج کے وقت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، حالت ایسی ہے کہ اگر آپ کا بچہ نالی میں گر جائے تو بہت کم لوگ اس کو اٹھانے والے ہوں گے۔ آج کے وقت میں اگر ایک مسافر بھی آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے 2-4 جملے بول دے یا ایک ہاتھ مار بھی دے تو آپ کو اس مسافر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس حالت میں ہم جی رہے ہیں ایسے حالات میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص آپ کے بچوں کی اصلاح کرے، آپ کے بچوں سے خیرخواہی کا معاملہ کرے، تو اس سے بڑا محسن کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے والدین، اساتذہ اور یہاں کی مینجمنٹ، یہ تینوں اگر مل کر کے بہتر کام کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ بچے مستقبل کے بڑے اہم ستارے ہیں۔ مستقبل کے ہمارے مستقبل یہی ہیں، قوم کے مستقبل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بیٹیاں گھر اور خاندان کی شان ہوتی ہیں، بچے گھر اور خاندان اور سماج کی شان ہوتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کے ساتھ ہمارا لگاؤ رہے گا، ہم اساتذہ سے ملتے رہیں گے، ان سے پوچھتے رہیں گے، ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارا بچہ کیسے پڑھتا ہے کیا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا قیمتی اثاثہ یہاں چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹے سے دکان کی فکر ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، لیکن آپ کا جو مستقبل ہے، آپ کا جو سہارا ہے بڑھاپے کا، اس کو آپ یوں ہی چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ بچے معمولی نہیں ہے، اگر آپ نے اچھی تربیت کی تو یہ دنیا میں تو آپ کے لیے باعث رحمت ہوں گے ہی ہوں گے، جنت میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مرنے کے بعد دعائیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے اگر سب عمل صالح کریں گے تو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے ان بچوں کو ہلکے میں مت لیں۔ بیٹیاں گھر خاندان کی شان اور لڑکے گھر خاندان سماج کی شان ہوتے ہیں۔ ان بچوں کی کیسے ہم تربیت کریں، ان کو کیسا مثالی نوجوان بنائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک خاتون کو، نیک عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ المرأة الصالحہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ ایک نیک عورت، ہر آدمی سوچتا ہے کہ نیک بہو لائے، لیکن اس سے پہلے اپنی بیٹی کو بھی تو نیک بنائے، اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ایک نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سونے، یہ چاندی، یہ عہدے سب بیکار ہیں ایک نیک عورت کے آگے۔ ایک نیک عورت کے آگے یہ ساری دنیا کی چیزیں بیکار ہیں۔ اس لیے نیک عورت بنانے کے لیے، ایک مثالی نوجوان بنانے کے لیے، ایک چلتا پھرتا مسلمان، ہمارے نوجوانوں میں ایک چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے، ایسا نوجوان بنانے کے لیے
ہمیں کچھ اسلامی طور طریقے اپنانے ہوں گے، تب ہم جا کر کے اپنے بچوں کو مثالی بنائیں گے۔ کیسے مثالی بنا سکتے ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے انسانی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 مرحلے، اس کو ہم ترتیب سے سمجھیں گے تاکہ بات بالکل آسانی ہو، اور جہاں آپ کو ایسا لگے کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں آپ وہاں اپنی اصلاح کریے، اس اعتبار سے اپنی اصلاح کریے تاکہ یہ بچے ہمارے کافی بہتر ہوں۔ اس لیے کہ ماں باپ بن جانا کمال نہیں ہے، یہ جو والدین کا مقام اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، یہ مقام یوں ہی نہیں ملے گا کہ آپ نے ان کو مکتب میں ڈال دیا، اسکول میں ڈال دیا، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس ایسے ہی بڑے ہو گئے، آپ نے شادی کر دی ہو گیا۔ نہیں، دینی دنیاوی دونوں فکر کریں گے، آپ اپنا اچھا کام کریں گے، وہ بھی اچھا کام کریں گے، تب جا کر کے آپ والدین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو والدین ہیں یہ ان کے لیے بڑا اہم مقام ہے، بڑا اہم مقام ہے۔ اس لیے والدین کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے لیے ویٹر بن جائے، لائف ٹائم ویٹر بنا رہے، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کو بول دیں کہ یہاں کھڑے رہو تو کھڑا رہے، اس کو یہ پوچھنے کی بھی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہاں کیوں کھڑا رہوں قرآن و حدیث کے حساب سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، تو بچہ کس کے ساتھ رہے گا؟ ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اچھی تربیت کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، بچوں کے اندر ماں باپ کی اہمیت، ماں باپ کی عظمت کا شعور ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ایک طرف، ہر کوئی ایک طرف، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کو اتنا اونچا کیا ہے کہ اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہی ماں باپ اس میں شامل ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے فکر کریں گے، اپنے بچوں کے لیے فکر مند رہیں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے، ان کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ان کو ایک مثالی نوجوان بنانے کی کوشش کریں گے، تب وہ والدین کی کیٹیگری میں آئیں گے، ورنہ آپ والدین کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر ضروری ہے، خواتین بھی دھیان دیں کہ گھر کا سسٹم شوہر بیوی دونوں سے چلتا ہے۔ اگر آدمی کوشش کرے کہ ہمارے بچے بڑے اچھے رہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عورت صرف کوشش کرے کہ ہمارے بچے اچھے رہیں، وہ بیچاری کتنی کوشش کرے گی؟ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے شوہر بیوی دونوں کی ذمہ داری کہ وہ دونوں دھیان دیں، دونوں اپنے بچوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا ہے۔ عورتیں کوئی بات چھپائیں نہیں، کچھ اگر ایسا معاملہ ہو تو فوراً اپنے شوہر کو بتائیں۔ بچوں کے تعلق سے بہت ساری عورتیں بہت ساری باتیں چھپا لیتی، جس سے بڑا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو شوہر کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور دوسرے بچے سبقت کر جاتے ہیں۔ تو انسان کے زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں تربیت کے۔ اگر ان 3 مرحلوں کو ہم نے ترتیب وار سمجھ لیا اور ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتر ہوں گے، ہمارے لیے باعث فخر ہوں گے۔ جو شخص سماج کے اندر سر اٹھا کے چلنا چاہتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اتنا ہی بہتر کرے، ورنہ سر جھکا کے چلنا پڑے گا۔ تو پہلا مرحلہ قرار حمل سے پیدائش تک۔ قرار حمل، جب بچہ، میں نے بتایا تھا، یہی بتایا تھا، جمعہ کے اندر بتایا تھا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن مکمل کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ روح ڈال دیتا ہے۔ تو جیسے یہ رہے کہ ہاں قرار حمل ہو گیا ہے، ویسے ہی ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ دونوں اپنے ہونے والے بچوں کے تعلق سے ذکر و اذکار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ آج کل عورتیں سیریل دیکھتی ہیں بیٹھ بیٹھ کے، ٹائم پاس کرتی ہیں، تو بچے بھی ویسے ہی نکلتے ہیں۔
تو کیسا ہونا چاہیے؟ ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کریں۔ یہ پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ بڑا اہم، بہت بڑا نازک پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 3 بار ماں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ شوہر بیوی کی زندگی میں 3 ایسے مرحلے آتے ہیں جس میں شوہر کا کوئی اہم جو ہے کردار نہیں ہوتا ہے، اس کا سارا معاملہ بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسی صورت میں بیوی بھی دعا کرے گی، شوہر بھی دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہونے والے بچے کو تو نیک بنا، صالح بنا۔ ایسے حالات میں کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ ذکر و اذکاروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، ازواج مطہرات کی سیرت ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور اچھی سوچ رکھیں گے۔ اچھی سوچ، پہلے دین پھر دنیا۔ بہت سارے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں، اگر لڑکا ہوا تو ڈاکٹر بنائیں گے، لڑکی ہوئی تو اس کو ٹیچر بنائیں گے یا جو بھی بنائیں گے، ایسا پروگرام ایسا نہیں بنائیے۔ پہلے دینی اعتبار سے سوچئے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ہم پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیں گے، دیندار مسلمان بنائیں گے، پھر وہ جو چاہے وہ بنے۔ پڑھائی سے ہی دنیا نہیں آتی۔ آپ مہاراشٹرا کا سروے کریں گے تو اکثر جاہل زیادہ مالدار اور پڑھے لکھے لوگ کچھ نہیں ہیں، ان کے آگے زیرو ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اچھی سوچ رکھنا ہے۔ اچھی سوچ یہ رکھنا ہے کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو ہم ایک مثالی مسلمان بنائیں گے پہلے، پھر اس کے بعد طے کریں گے کہ کیا ہوگا، وہ کیا بنیں گے، دین بھی دنیا بھی دونوں ہونا چاہیے۔ تو اچھی سوچ رہنا چاہیے، نیک خواہشات رہنی چاہیے، اچھا رہنا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں گے، صحابہ کی سیرت بتائیں گے، پھر دنیا کی بھی تعلیم جتنی طاقت رہے گی دیں گے۔ دیجئے، جتنی طاقت ہے دیجئے۔ انڈیا میں نہیں، باہر پڑھائیے، جہاں دل کے وہاں پڑھائیے، لیکن دین پہلے رہنا ضروری ہے۔ دین رہنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہمارا معاشرہ ایک صاف شفاف معاشرہ ہوگا۔ آج اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر فیلڈ کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں اور ہر اعتبار کے لوگ ہیں، لیکن کسی آدمی کے لیے کوئی راحت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ڈاکٹر آپ کو نہیں ملے گا کہ جو دن میں اگر 100 مریض دیکھتا ہو تو 10 کی فیس نہ لے، OPD فری کر دے، نہیں ملتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ان کی بنیاد نہیں تھی۔ وہ پیدا ہونے کے بعد ہی دنیا کے پیچھے لگ گئے اور دنیا کما رہے ہیں۔ تو دین، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہے۔ ذکر و اذکار میں لگے رہیں، ذکر و اذکار، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے ہونے والے بچے کے لیے نیک خواہشات کریں۔ یہ ٹی وی سیریل اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے ٹائم پاس کریں گے تو یہیں سے اللہ کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عظیم نعمت دیا کہ تمہیں ماں اور شوہر کو باپ بننے کا موقع دیا ہے، اور جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ والدین کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کون سے والدین؟ جن کے بارے میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد حکم دیا ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ چکے ہیں، اگر آپ نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اگر آپ کے والد صاحب آواز دیں تو آپ نفل چھوڑ دیجئے، جائیے والد کی بات سنیے۔ اتنا مقام ہے۔ نفل ادا کرنے سے زیادہ ضروری ماں باپ کی بات کو سننا ہے۔ فرض نہیں چھوڑ سکتے لیکن نفل چھوڑ سکتے ہیں۔ اتنا مقام اللہ نے دیا ہے ماں باپ کا اتنا مقام ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ویٹر بن جائے تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا، الا یہ کہ ماں باپ غلام ہو جائیں اور بچے خرید کے اس کو آزاد کر دیں، تب جا کے حق ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ماں باپ کا بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے مرحلے میں قرار حمل سے لے کے پیدائش تک اچھی سوچ رکھنا چاہیے، کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ایک اچھی سوچ اور ایک نیک خواہشات جو ہے میاں بیوی دونوں رکھیں گے تو جا کے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد پیدائش سے بلوغت تک، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 120 دن پر سب لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں کب تک زندہ رہے گا، کیا کمائے گا، اور دنیا میں
کب تک اس کی زندگی رہے گی، لائف ویلڈی لکھ دیتا ہے، کتنا کمائے گا وہ بھی لکھ دیتا ہے، 120 دن پہ لکھ دیتا ہے، اور 150 دن کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ 150 دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا، پیدائش ہو گئی تو پیدائش ہونے کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر جب اولاد کا ذکر کرتے ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں، دونوں اولاد ہیں، دونوں کو برابری کا درجہ ہے۔ ہاں، وراثت میں الگ معاملہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی میں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو جو بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیدا ہونے کے فوراً بعد جیسے آپ کو خبر ملے کہ ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، فوراً عالم سے رابطہ کریے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے لوگ، موبائل نکالتے ہیں اور اس پہ سرچ کرتے ہیں، بیٹی ہے تو کون سا نام رکھنا ہے، بیٹا ہے تو کون سا نام رکھنا ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کس کی سائٹ رہتی ہے، کون رہتا ہے، سب جنت کے پھول نام آ جاتے ہیں، اور بچوں کے بھی ایسے ہی الٹے سیدھے نام آ جاتے ہیں۔ شاید جنت میں اتنے پھول بھی نہیں ہوں گے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو کس سے ہم رابطہ قائم کریں گے؟ عالم سے رابطہ قائم کریں گے کہ ہمارے یہاں بچی ہوئی ہے، ہمارے یہاں لڑکا ہوا ہے، آپ کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ عالم نام بتائے گا۔ ہمارے یہاں نام رکھنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں یہ نام صحیح ہے؟ اب رکھ لیے پھر کیا بولے گا وہ؟ بھائی صحیح ہے، میاں بیوی تم راضی، تو عالم کیا کرے گا؟ کیا کر سکتا ہے؟ تو پیدائش کے فوراً بعد اللہ کا شکر ادا کریے، اور دوسرا جو کام، لڈو خریدنے سے پہلے یا کسی اور کو بتانے سے پہلے عالم سے رابطہ کریے، اور اس سے نام اچھا لیجئے، صحابہ صحابیات کے نام پر نام لیجئے، تب اچھی شروعات آپ کی ہوگی۔ اچھا نام لینا ہے، رکھنا ہے، اور پھر عقیقہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ عقیقے میں ہیلا بہانہ کرتے ہیں، کہیں گے طاقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دیا ہے تو عقیقہ کریے۔ اب عقیقہ میں دیکھیں ہمارے یہاں کتنے مسئلے ہوتے ہیں۔ عقیقہ صرف بچے کے نام سے جانور ذبح کر دینا ہے، بس لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کریے، وہ بھی چھوٹی بکری۔ شات کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، اس میں قربانی کی شرط نہیں ہے عقیقے میں، عقیقے قربانی میں یہی فرق۔ شات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے شاتین کا لفظ آتا ہے، شاتین۔ شات کہتے ہیں کہ جو بچی رہتی ہے اس سے زیادہ جو پٹ ہو جاتی ہے وہ شات ہے، وہ شات ہے۔ اب اتنا کر دیجئے۔ اب آپ کو سماج میں نام کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے سوچنا ہے، تو آپ سوچتے رہیے۔ قرآن و حدیث تو یہ کہتا ہے کہ آپ شات اتنی بڑی 2 کر دیجئے، چاہے 1 کر دیجئے، اس کے نام پہ ذبح کر دیجئے۔ ذبح کر دیے، عقیقہ ہو گیا۔ کسی کو کھلائیے نہ کھلائیے، کوئی مشکل نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی کو دعوت نہ بھی ملے تو کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس عقیقے کی دعوت کا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو دعوت نہیں دیا تھا، صحابہ بھی کسی کو دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو اگر کسی کو ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ساتھ میں رہنے والا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہاں ہوں، اگر مجھ کو بھی کوئی دعوت نہیں دے تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اس نے کر لیا، الٹا یہ کریے، سپورٹ کریے۔ اگر بندہ تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے تو آپ سپورٹ کریے کہ نہیں تو کر لے، پیسہ میں دیتا ہوں، بعد میں مجھ کو دینا۔ یہ موقع 7ویں دن ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ جانور ذبح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، عقیقہ ہو گیا بچے کا۔ اب دعوت کریے نہ کریے، اب اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ آدمی چاہے خود کھا لے، چاہے پورا کسی کو کھلا دے، چاہے سب تقسیم کر دے، چاہے پورا خاندان مل کے کھا لیں، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شریعت نے بالکل کھلی آزادی صاحب عقیقہ کو دیا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ وجہ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ بات چیت بند کر دیتے ہیں کہ عقیقے میں نہیں بلایا۔ کوئی حکم نہیں، نماز نہ پڑھے اس سے ناراض ہو جاؤ، عقیقے دعوت نہ ملے اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹا ہی کرنے کا ہے، اللہ نے اسے بڑا طاقت دیا تو بڑا بھی کر لو، مشکل نہیں، لیکن جتنا شات کا جو لفظ آتا ہے اتنا کرنے کا۔ بکری بھی کر لی، ہمارے نبی نے تو بکری کیا ہے، بکری کر لیے تب بھی ہو جاتا ہے، لیکن 7ویں دن کر لینا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب نام اچھا ہو گیا، 7ویں دن عقیقہ ہو گیا، اس کا اگر کنڈیشن ہے کہ بال اس کا نکال دیں گے تو بال بھی نکال دیجئے، اس کے برابر چاندی
یا پیسہ صدقہ کر دیجئے، کسی کو مستحق کو دے دیجئے۔ اب جو ہے یہی، اب دیکھیے بچہ جب پیدا ہو گیا تو اس کا ذہن دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا دودھ کیا ہے، چاول کیا ہے، پانی کیا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے کیا ہے۔ اب وہ بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑے بھائی بہن کو، جس کو بھی گھر میں جو بھی بڑے ہیں، ان کو جیسے دیکھتا ہے ویسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ویسے ہی کرے گا وہ۔ اب اگر وہ بچہ آنکھ کھولتے ہی اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنے باپ کو نفل کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، ماں کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اپنے دماغ میں اس کو ریکارڈ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ریکارڈ۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں، پھر جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کو باتیں یاد آئیں گی، میرے ابو پڑھتے تھے، میری امی پڑھتی تھی، اور جب وہ ہلنے ڈلنے لائق ہو جائے گا تو ویسے کرے گا بھی۔ ماں قرآن پڑھے گی تو آجو باجو آ کے ایسے کھیلے کودے گا، پیج پلٹے گا، کچھ کرے گا۔ وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہی ہمارے رہنما ہیں، یہی ہمارے آئیڈیل ہیں ابھی ماں باپ، تو جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے ہم کو بھی کرنا۔ اسی لیے بہت سارے مائیں چڑ جاتی ہیں کہ اس کو چاٹا لگا کے بھگا دیتی، وہ تمہارے جیسے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مارنے کا نہیں اس کو، جیسے تم کر رہے ویسے وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری آئیڈیل میری ماں ہے، ابھی میرا آئیڈیل میرا باپ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز جب پڑھاتے تھے، فرض نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لے کے آتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی سجدے میں جاتے وہ پیٹھ پہ چڑھ جاتے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا۔ ایک بار ایسا ہو گیا کہ وہ پیٹھ پر چڑھ گئے تو اتر ہی نہیں رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ سیرت جب جانیں گے تو مسائل میں ہم الجھیں گے نہیں۔ امام صاحب سجدہ لمبا کر دیں تو سارے لوگ نماز چھوڑ کے چلانا شروع کر دیں گے، بھئی کیا ہوا ہے نماز، امام صاحب ایسے کرنا تھا کیا؟ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو بات۔ حسن رضی اللہ عنہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی سجدے میں ہیں، سجدہ زیادہ لمبا ہو گیا، صحابہ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ بعض صحابہ سر اٹھا کے دیکھنے لگے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی اتر گئے۔ پھر ہمارے نبی سجدے سے اٹھے، نماز ہونے کے بعد کہا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، کہا کہ میرا نواسا میرے پیٹھ پر بیٹھ کر کے کھیل رہا تھا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس کو جھٹک کے پٹ سے اتار دوں، وہ اپنے مرضی سے اتر گیا تو پھر میں نے سجدہ کیا۔ یہ نبی کی بچوں سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ اور ایسے ہی جب آپ کبھی نماز پڑھاتے، آپ کا ارادہ رہتا کہ آپ قرأت لمبی کریں گے اور کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو آپ اپنی قرأت کو مختصر کر دیتے تھے۔ تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ آپ کے جیسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا کو اکثر نماز کے ساتھ لایا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ بچے مسجد میں آئیں گے، کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو سمجھائیں گے۔ 5 سال سے چھوٹے ہیں تو نہیں آئیں گے، اس سے بڑے رہیں گے تو آئیں گے۔ اس لیے کہ جو شخص بچوں سے اگر پریشان ہوتا ہے تو جنت میں بھی پریشان رہے گا۔ وہ کہاں پریشان رہے گا؟ جنت میں بھی پریشان رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت میں بچے دوڑیں گے ادھر ادھر یہاں وہاں، ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں رہے گا۔ جو بچے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، چھوٹے بچے، وہ جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں دوڑیں گے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ جب جنت میں کوئی نہیں روکے گا یہاں کیوں روکیں گے؟ پھر سمجھائیں گے ان کو۔ یہی ہمارے مستقبل کے نمازی، یہی ہمارے مستقبل کے نمازی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امامہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے تھے اور گود میں لیے رہتے تھے۔ پھر آپ جب رکوع جاتے تو وہاں کنارے کر دیتے، سجدے میں جاتے تو کنارے کر دیتے، پھر آپ ایسے ہی نماز پڑھا دیتے تھے۔ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بچوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ تھا۔ تو بچے ماں باپ کو دیکھ کر کے ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اسی لیے شریعت نے بچوں کے سامنے کوئی غلط حرکت کرنے سے ماں باپ کو سختی سے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ بچے کے سامنے پئیں گے، بچہ کیا وہی اثر کرے گا، سمجھے گا یہ نیک کام ہے، یہ نیک کام ہے۔ اگر ماں اپنا ہاتھ چولہے میں ڈال دے تو بچہ بھی چولہے میں ڈالے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ بہتر کام ہے، یہی بہتر کام ہے، اس لیے کہ وہ اس کا دماغ خالی ہے۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھے گا ویسے ہی کرے گا، ویسے ہی کرے گا۔ اب بچہ 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، دھیرے دھیرے ہر ایک کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ کوئی اگر روکے اپنے آپ کو کہ ہم نہ بڑھیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہر شخص کے پیدا ہونے کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھنا ہی بڑھنا ہے، اس کو ایج اس کی جانی ہی جانی ہے۔ تو ایسے ہی بچہ جب 5 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا ہو جائے تو اس کو اچھا لباس پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے بچیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کو اچھا لباس شروع سے ہی عادت ڈالنی چاہیے۔ بچوں کی مثال اس پودے جیسی ہوتی ہے، جیسے مالی پودے کو ایسے لگاتا ہے، پودا چھوٹا سا ہے، اب کبھی آندھی آئی تو ایسے ہو گیا، تو کیا کرے گا، وہ ایک ایسے لکڑی لگا کے اس کو ایسے باندھ کے سیدھا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت کی خوبصورتی سیدھے ہونے میں ہے، ٹیڑھے ہونے میں نہیں ہے۔ اگر ٹیڑھا رہے گا تو اس کو کاٹ دیا جائے گا، بہت دیر تک برداشت نہیں ہوگا، لیکن سیدھا رہا تو کہیں گے جانے تو بہت اچھا ہے، تو مالی اس کو سیدھا کر دیتا۔ ایسے ہی ہماری مثال، ماں باپ بچوں کے لیے مالی ہیں، مالی کا کردار ہے ان کا کہ بچوں کی اصلاح کی وہ ہمیشہ کوشش کریں گے، اور 6 سال سے 5 سال سے بہتر لباس پہنانے کی کوشش کریں گے۔ لباس کیا ہے؟ یہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لباس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ لباس کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بازار میں آئے وہی لباس ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو نازل کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ نے لباس کو نازل کیا ہے۔ لباس کا مقصد ہے بدن کو چھپانا، سوآتکم وریشا، بدن کو چھپانا ہے اور زینت بھی اختیار کرنا ہے۔ لباس کو چھپانا ہے، شرمگاہ کو چھپانا ہے، یہ لباس کا مقصد ہے۔ اب شرمگاہ کیا ہے؟ عورت پوری کی پوری شرمگاہ ہے۔ عورت کیا ہے؟ پوری کی پوری شرمگاہ، اسی لیے عورتوں کا فل لباس رہنا ضروری ہے۔ فل لباس جیسے بھی ہم نے پہنا، یہاں سے لے کے پورا وہاں تک پیر تک رہے گا، گھر کے اندر، گھر سے باہر نکلے تو یہ ہتھیلی بھی نہیں دکھے گی، اس لیے کہ عورت پوری کی پوری شرمگاہ ہے، پورا اس کو چہرہ بھی نہیں دکھے گا، ہتھیلی بھی نہیں دکھے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بتا رہے تھے کہ مردوں کے لباس ٹخنے سے اوپر رہیں گے، بتا رہے تھے، صحابی کو سمجھا رہے تھے۔ آپ کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردوں کے لباس ٹخنے سے اوپر رہیں گے تو ہمارا لباس کہاں رہے گا؟ کہا تمہارا بالکل نیچے رہے گا۔ کہا تب تو اگر ہم کہیں جائیں گے اور کیچڑ وغیرہ رہیں گے، لگ جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ کہا دوسرا جو جگہ رہے گی جہاں کیچڑ نہیں رہے گا وہ صاف کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا بالکل نیچے رہے گا، نیچے زمین ٹچ کپڑا رہے گا لڑکیوں کا، اور آدمیوں کو کہاں رہے گا؟ ٹخنے سے اوپر رہے گا۔ ہمارے نبی سکھا رہے تھے۔ تو ازواج مطہرات میں سے بیوی نے پوچھ لیا کہ پھر عورتوں کا کیسے رہے گا؟ تو ہم یہی اگر سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لباس یہ جو کمپنیاں رہتی ہیں ان کا بنایا ہوا نہیں ہے، لباس اللہ نے ہمیں آسمان سے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل گئے تو لباس ختم ہو گیا تھا ان کا، پتے پہن رہے تھے، پتوں سے اپنا بدن چھپا رہے تھے، پھر اللہ نے آسمان سے لباس کو نازل کیا۔ لباس کا ذکر قرآن میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا، ہم نے نازل کیا لباسا یواری سوآتکم وریشا، تاکہ یہ لباس تمہارے بدن کو چھپائے۔ تو لباس زینت کے لیے، فیشن کے لیے نہیں ہے، بدن کو چھپانے کے لیے۔ اب کوئی کتنا چھپائے گا؟ عورت کا پورا بدن چھپا رہنا چاہیے۔ آدمی کا گھٹنے سے لے کر کے ناف تک اتنا تو کم سے کم چھپا رہنا چاہیے، باقی وہ بھی جو ہے پہنے گا، پورا لباس پہنے گا۔ تو یہ لباس، تو ہمیں شروع سے ہی اچھا لباس پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہیں نماز کی تاکید کرو،
7 سال کے بچے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں تو انہیں مسجد میں نہیں لانا چاہیے. 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی ترتیب کہاں سے بتائی ہے؟ 7 سال سے بتائی ہے. ہاں گھر پہ آپ اپنے ساتھ رکھیے، وہ کھیلے گا، تھوڑا سا پڑھے گا، لیکن مسجد میں بچنا چاہیے. اگر 7 سال سے مان لیجیے 6 سال کا بچہ زیادہ ہوشیار ہے تو لا سکتے ہیں، لیکن اگر ہوشیار نہیں ہے تو نہیں لانا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال سے حکم دیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم کیوں دیا ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، اس لیے کہ نماز یہ مومن ہونے کی علامت ہے، یہ نشانی ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، اس کے اندر کتنی بھی خوبی ہو، کتنی بھی اچھائی ہو، کتنا بھی ذکر کرنے والی ہو، کتنا پڑوسیوں کا خیال کرنے والی ہو، سب بیکار، سب بیکار ہے. نماز سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر شہادتین یقین رکھنے کے بعد ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے سب سے ضروری نماز ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز کا حکم دیا کہ بچوں کو نماز سکھاؤ. 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا سختی کرو، 10 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کے لیے سختی کرو. اس لیے اگر آپ ان کے ساتھ سختی نہیں کرو گے، نماز میں لاپرواہی کریں گے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. جب بندہ نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے قریب ہوتا ہے. آج ہمارے جو نوجوان ہیں 10ویں 12ویں 11ویں والے، یہ کامیاب شاید اسی لیے نہیں ہوتے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ نوجوان آئے گا، ایک 8 سال کا بچہ آئے گا، 8ویں کا بچہ آئے گا، 9ویں کا بچہ، 10ویں کا بچہ، بچیاں آئیں گی، سجدے میں گریں گی، اللہ سے دعائیں مانگیں گی کہ اللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جب تک تیری رحمت نہیں ہوگی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اللہ ہمیں کامیاب کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا. اب بچہ نہیں مانگ رہا ہے، جس کو پاس ہونا ہے، ماں باپ کی کتنی دعائیں کام آئیں گی، ماں باپ کی کتنی دعائیں کام آئیں گی. جس کی ضرورت ہے اس کو مانگنا زیادہ ضروری. تو بچے جب نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ان کے دنیاوی مسائل کو آسان کر دے گا. اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. 10 سال کے ہو جائیں بچے یا بچیاں، ان کے بستر کو الگ کر دینا ہے. 2 لڑکیاں ایک ساتھ نہیں سو سکتی، 2 لڑکے ایک ساتھ نہیں سو سکتے، الگ الگ بستر کر دینا ضروری ہے. جگہ کم ہے تو ان کے بستر الگ کر دینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تاکہ بچے بچپن سے ہی باحیا بنیں، ان کے اندر شعور پیدا ہو، ان کے اندر حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، یہ شروع سے ہی سمجھ میں آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اب جب 10 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو ہوشیار ہو جاتے ہیں. 10 سال کے بچوں کو ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ بچوں کو قرآنی واقعات سنائیں. کبھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے واقعات سنائیں. جو بنی اسرائیل کے واقعات، 3 آدمی تھے، اندھا، برس والا، گنجا، یہ سب ایسے واقعات سنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا، ایسے بہت سارے واقعات انہیں بتائے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ سورہ لقمان کی چند آیتیں تو ضرور سنائے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ نصیحت اتنی اہم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا. یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے. دیکھیے باپ ہوتا ہے، گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے. باپ جیسا بھی ہو، کمائے نہ کمائے، مضبوط ہو کمزور ہو، جو بھی ہو، باپ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے. جس گھر میں باپ کا سایہ موجود ہے وہ گھر سمجھ لیجئے کہ وہ گھر میں رحمت ہے، برکت ہے، خیر و برکت کی جگہ ہے وہ. اب گھر والوں پر ضروری کو کیسے خیر و برکت حاصل کریں گے، تو وہ سکھائے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. معلوم ہوا کہ باپ کا اور ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ بڑا مشفقانہ رویہ رہنا چاہیے. بعض مائیں بولتی ہیں ارے شیطنواں، اور نہ جانے سے کیا کیا بول دیتے، ایسا نہیں بولنے کا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اگر ایسا انداز ہمارا بھی ہو جائے تو کتنا بھی نافرمان بیٹا رہے گا
تو سن کر کے بھاگ کے آئے گا کہ میرے بیٹے میرے ابو تو آج بڑے پیار سے بول رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو 4 آیتیں ہیں نا بڑی اہم ہیں۔ یا بنیا دوسری آیت میں پھر وہ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو جہاں بھی زمین آسمان چٹیل میدان گھر کے اندر باہر کہیں بھی کچھ بھی خیر کا بھلائی کا کام کرے گا یا برائی کا کام کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو حاضر کرے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرہ برابر بھی بھلائی یا برائی کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ ذرہ دور سورج کی روشنی جب آتی ہے تو زمین پر چھوٹے چھوٹے ذرے سے چمکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہوا چلے تو وہ چلے جاتے ہیں ادھر کے ادھر۔ اتنی بھی اگر اچھائی یا برائی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر یہ بات 10 سال کے بچوں کے ذہن میں آ جائے تو میرے خیال سے وہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کو باپ کی نصیحت بہت یاد رہتی ہے، ماں کی نصیحت بہت یاد رہتی ہے۔ اب اگر باپ خود ہی نماز نہیں پڑھے گا، ماں خود ہی نماز نہیں پڑھے گی تو اس کا اثر جو ہے اس کو نہیں ہوگا۔ اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ باہر گپ شپ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک گھر کا ذمہ دار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، باہر سے کچھ لے لے، مٹھائی وغیرہ لے لے، بیٹھے کھائے اور وہیں میں اسی میں 1-2 آیتوں کی بات ہو جائے، ایک ایسا سسٹم بنائے تو جا کے بہتر ہوگا۔ دیکھیے یہ پہلی آیت میں شرک سے منع کیا، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اب تیسرا ہمیں سماج میں بھی رہنا ہے، تو سماجک آیتیں بھی ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تو جو ہے لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، لوگوں سے گال مت پھلانا، جتنا اللہ مال دے اتنے نرمی تمہارے اندر آنا چاہیے، جتنی عزت دے اتنا نرم رہو، جتنی حیثیت زیادہ کرے اتنا ہی لوگوں کے لیے نرم رہو۔ تکبر کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہیرو سے زیرو بنانا جانتا ہے۔ تو جتنا مال دے، جتنی عزت دے، جتنی شہرت دے، اتنا ہی نرم رہو، اتنا ہی سافٹ رہو، اتنا ہی لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو۔ آج آپ جو 10 سال پہلے تھے، آج کتنا بھی مال ہو جائے، کتنی بھی عزت ہو جائے، کتنی بھی شہرت ہو جائے، تو آپ کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، ویسے کے ویسے رہتے تھے، لباس ایسا پہنتے تھے جس میں 10-12 پیوند لگے رہتے تھے، جبکہ ان کا نام سن کر کے آدھی دنیا ہل جاتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنی حیثیت تھی، لیکن سر جھکا رہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھیں پوری دنیا کے بادشاہ تھے، شیطان جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ آج ہم شیطان کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کے کنٹرول میں تھے، لیکن وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی وہ سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے چلتے تھے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے تھے اور ہمیشہ شکریہ ادا کرتے تھے۔ آج ہمارے دولتوں میں، ہماری تجارتوں میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے وہ شاید اسی لیے آتا ہے کہ جب ہمارا چڑھاؤ رہتا ہے، عروج رہتا ہے، تو ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ شکریہ ادا کریے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ایسا ہمیشہ بولتے رہیے تو نعمتیں موجود رہتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا انتظام کریے۔ ہمارے یہاں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ مسلمان جس کے پہلی آیت اقرا سے نازل ہوئی تھی، اقرا شروع ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، پڑھنے سے ہوا تھا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آج وہ قوم پڑھائی سے زیادہ شادیوں پہ خرچ کرتی ہے، بتائیے کیا ہوگا انجام ہمارا؟ پڑھائی پہ خرچ کریے، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے خرچ کریے، دینی تعلیم میں بھی پیسے خرچ کریے۔
اپنے بچوں کے لیے سیرت کے پرنٹ آؤٹ لے کے آئیے، دیجئے کہ بیٹا یہ یاد کرو کہ تم کو 2000 دیں گے، 5000 دیں گے، سائیکل دلائیں گے یا جو بھی دلائیں گے. ایسا کریے. کھانے پینے کی چیزیں تو ہم بہت ساری لے کے آتے ہیں. دینی اعتبار سے تعلیم دیجئے، دنیاوی اعتبار سے اچھی تعلیم دیجئے. اپنی سوچ اونچی رکھیے. ہمارے نوجوانوں کی سوچ بہت چھوٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا بولتے چھوٹی چھوٹی جاب کے بارے میں وہی سوچتے، یہی کریں گے. ٹاپ پہ رہو، اونچی سوچو ذرا، اللہ آسان کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہیں نیٹ میں اور JEE میں پاس کر دے گا. تم جو تعلیم چاہو گے حاصل کر لو گے. اپنی محنت سے کچھ نہیں کر پاؤ گے. محنت کے ساتھ ساتھ سجدے میں رہو، اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا. تو دین اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہے دینا بہت ضروری ہے. اور میرے بھائی ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ گھر میں بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں کرنا ضروری ہے. فرق نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیوں سے، لڑکیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. جس شخص نے 1 2 3 بچیوں کی پرورش کیا، انہیں ادب سکھایا، انہیں دینی تعلیم دیا، دنیاوی تعلیم دیا اور شادی کر دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا. ہمارے بہت سارے بھائی فرق کرتے ہیں. لڑکیوں کو رستے کا مال سستے میں دلا دیتے ہیں اور لڑکوں کو مال کا خرید کے لاتے ہیں. بیٹا ہمارا یہی پہنے گا، چاہے 5000 کا ہو چاہے جتنے کا ہو. ایسا نہیں. دونوں کے برابر حقوق ادا کریے. اگر بچپن سے اگر آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو بچیوں کے اندر پھر بغاوت کی سوچ پیدا ہوتی ہے. ماں باپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. پھر ماں باپ سے نفرت وہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی. تو شفقت کریے. گھر میں جب داخل ہوئیے تو پہلے بچیوں کی خیریت پوچھیے. بیٹا کیسے ہو؟ کوئی سامان لے کے آئیے، سب بچوں کو ایک ساتھ دیجئے. ایسا نہیں کہ پہلے لڑکے کو پکڑائیے پھر لڑکی کو دیجئے. نہیں، سب کو ایک ساتھ دینے کی کوشش کریے. ایسا رکھ دیجئے. یہاں رکو، بھی کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا. یہاں ایسے رکھیے، سب اٹھائیں گے، ایک ایک کر کے اٹھا لو سب کا ایک ایک. انصاف کریے، انصاف. اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگر ایسا کریں گے تو بچیاں جی جان لگا دیں گی، جی جان سے محبت کریں گی اپنے ماں باپ سے. پھر وہ موقع آئے گا کہ دنیا ایک طرف اور ماں باپ ایک طرف. اگر باپ بول دیا کہ بیٹا ادھر نہیں جانا، چاہے اس کے 1000 دوست بولیں گے کہ ادھر چلو، تو بچہ نہیں جائے گا. اگر بیٹی کو کوئی ورغلانے کی کوشش کرے گا، ماں باپ کی محبت ایسی دیوار بن کے کھڑی ہوگی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو سڑک پار نہیں کرا پائے گی، اور مذہب پار تو بہت دور کی بات ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، شروع سے ہی جو ہے انصاف کرنے کی کوشش کریے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی کو چومتے تھے، زینب رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چومتے تھے. ان کے گھر جاتے تھے ملنے، آپ شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی. تو دونوں میں جو ہے کافی الفت و محبت پیدا کریے. بھائی بہنوں میں ایک اٹوٹ رشتہ ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں بچیوں کو سنبھالتی ہے اور باپ لڑکوں کو سنبھالتا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. گھر کا ذمہ دار اللہ نے باپ کو بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. باپ جب تک زندہ ہے بچیوں کا اور لڑکوں کا دونوں کا باپ ہے. جو بھی مسائل ہیں باپ ہی ہینڈل کرے گا. ماں باپ بچوں سے اتنا کلوز رہیں کہ اللہ کی قسم اگر بچے کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی ماں کو بتائے. اگر کسی نے کچھ کہا ہے تب بھی بتائے. چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ سے شیئر کرے. آج ہمارے بچے ہمارے ماں باپ سے کلوز نہیں ہیں. ان کے دوست کہیں اور ہیں، دل کی باتیں کہیں اور ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ ہم نے شاید شروع میں غلطی کی ہوگی. اس لیے بچوں سے حد سے زیادہ محبت کریے. حد سے زیادہ محبت کریے. ایک دائرہ ہوتا ہے، دین بھی دنیا بھی، دونوں اعتبار سے. تو ایسا اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتر ہوگا. بچیاں گھر اور خاندان کی شان ہوتی ہیں، تو ان کی پرورش ذرا الگ سے کریے. پردے کا خیال رکھیے. اس لیے کہ گھر کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک عورت، مرأۃ الصالحہ ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہی نازل کیا ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پورے قرآن میں
پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی عورتوں کی ہائٹ کا ذکر نہیں کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کا ذکر نہیں کیا ہے، ان کے خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا ہے، ان کے مالداری کا ذکر نہیں کیا ہے. صرف ایک چیز ذکر کیا ہے جو وہ چھوڑ کر کے آج سب ہمارے پاس. اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ حیا کا ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ حیا. اگر کسی عورت کے اندر حیا ہے تو سمجھ لو کہ دنیا کی سب سے قیمتی اثاثہ اس عورت کے پاس، سب سے بہتر چیز ہے وہ. یہ سونے چاندی کے زیورات کی کوئی حیثیت نہیں، حیا کا زیور سب کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس کوئی زیور نہیں تھا، معمولی تھا. یہ سونے چاندی کے زیور کی کوئی زیور نہیں ہے. ہر عورت کے اندر حیا کا زیور ہونا چاہیے، سب سے قیمتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قال استحیاهما وجاءت احداهما تمشي على استحياء. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. آج آپ دیکھیں کہ آج کی عورتوں کی حالت موسیٰ علیہ السلام سے کے قوم سے بھی گئی گزری ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، وہاں بیٹھے تھے، دیکھا کہ ایک بھیڑ جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. دو نوجوان لڑکیاں ایک سائیڈ میں کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے. قال ما خطبكما، تمہارا کیا حال ہے؟ یہ کیا ہے؟ ادھر سب لوگ پانی پلا رہے، تم لوگ ادھر کنارے کھڑے ہو. ان کے جملے یقین جانیے کہ لکھنے لائق ہے، سونے کے حروف سے لکھنے لائق ہے. جو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ بھیڑ یہاں سے ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم پانی پلانے نہیں جا سکتے. یعنی ہم مردوں کے بیچ میں، صحیح الفاظ میں سمجھیے، ان مردوں کے بیچ میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اور آج مرد عورت کا کوئی خیال نہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں، مرد اگر ادھر چڑھے گا تو ہم اوپر چڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. ان عورتوں نے، شریف عورتوں نے کہا کہ ہم جب تک نہیں جا سکتے جب تک یہ بھیڑ ختم نہیں ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کو ترس آ گیا کہ لڑکیاں یہاں کھڑی ہیں، کہا لاؤ میں پلا کے آتا ہوں. وہ گئے، فٹافٹ پانی پلا دیا اور وہ لے کے چلی گئی. باپ نے کہا اتنی جلدی آ گئے، اتنے جلدی آ گئے. معلوم یہ ہوا اس آیت سے قرآن مجید بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں. ان باپ نے پوچھا اتنی جلدی کیوں آ گئے، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو تمہارا آنے کا ٹائم نہیں تھا. معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ٹائمنگ پر بھی نظر رکھیں. اگر ڈیلی 6 بجے کا ٹائم ہے اور اگر 6:30 ہو جائے تو آدھے گھنٹے کا حساب لیجئے کہ کہاں تھے آدھے گھنٹہ. تحقیق کریے کہ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. دوست کے یہاں تھا یا کہاں تھا؟ باپ نے پوچھا کہاں تھے اب تک، اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک نوجوان نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اس لیے ہم جلدی آ گئے. کہا افسوس کی بات ہے، اس نے تم پر احسان کیا، تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا. کہاں گیا نوجوان وہ؟ کہا جاؤ بلا کے لے کے آؤ، شاید وہیں ہوگا. اب ان کے لڑکے نہیں تھے، وہ 2 لڑکیاں ہی خالی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت مجبوری میں یہ بکریاں چلانے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے باپ بڑے بڈھے شخص ہیں. ان 2 میں سے ایک آئی، کہتے ہیں شرماتے ہوئی آئی. اللہ نے اس آیت میں صرف حیا کا ذکر کیا ہے، حیا کا ذکر کیا ہے. میرے بھائیو قرآن مجید کی اور اگر آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے زمانے کی عورتیں بھی پورا فل لباس پہنتی تھیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی. وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے مختصر میں بتا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے. تو وہ اپنے ایک چھوٹے علاقے پر حکومت کرتی تھی. سلیمان علیہ السلام کے پرندے ہدہد نے کہا کہ یہ عورت غیر اللہ کی جو ہے پوجا کرتی ہے اور ایک ایریے میں حکومت کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے خط و کتابت کر کے اس کو بلایا. وہ آئی. سلیمان علیہ السلام کا شیش محل دیکھنے کے لیے، اپنی دنیاوی دولت، مال و دولت دکھانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنا شیش محل دکھایا. جب وہ شیش محل کی طرف جانے لگی تو اس کو ایسا لگا کہ یہ پورا پانی ہے. ایسا بنا ہوا تھا وہ کہ آپ جاتے تو ایسا لگتا کہ پانی کے اندر جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اٹھانے لگی، اپنے کپڑے جو ہے اوپر اٹھانے لگی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کی عورتیں بھی کپڑے بالکل نیچے تک پہنتی تھیں. اس کی پٹلی نظر آنے لگی، اتنا وہ کپڑے اٹھانے لگی. تو جب قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائیو ہم پر ضروری ہے، پیدائش دوسرا مرحلہ تھا، پیدائش سے لے کے بلوغت تک. 7 سال سے نماز کی تاکید کریں گے، 10 سال پہ بچوں کو واقعات سنائیں گے، ان کو ایک حالات بتائیں گے. اور جب بچے جو ہے 15-14 سال کے ہو جائیں گے ان کو پردے کا اہتمام کرائیں گے. اور تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے بلوغت سے لے کر کے موت تک،
بلوغت سے لے کے موت تک، بلوغت ہو جائے تو ہمیں ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں بچیوں کی شادی جو ہے بہت ہی 18-20 کے اندر میں ہی کر دی تھی، 20 کے اندر میں ہی کر دی تھی ساری بچیوں کی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیوں کی شادی ایسا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، شادی بہت ہی سادگی سے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیٹیوں کی شادی بڑی سادگی سے کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے سسرال پیدل گئی تھی۔ کیسے گئی تھی؟ پیدل۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے، پیدل گئی تھی۔ اب بتائیے اگر ایسا ہمارے ہاں بھی ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ شعور ہو جائے کہ بغیر جہیز کے، بغیر کسی لین دین کے صرف ایسے ہی شادی کر لیں، اسی مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، لڑکی کو سیدھا گھر لے آئیں، نہ کھانا نہ پانی، ایک دم اطمینان سے ہو جائے، تو شادی کیا ہو جائے گی؟ بہت آسان ہو جائے گی۔ شادی میں وہی ہے کہ ہمارے ہاں شادی کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ آدمی جس لباس میں پہنا ہے، جیسے وہ کام کرنے والے رہتے ہیں نا جس لباس میں، اگر ویسے ہی چلے جائیں تب بھی شادی ہو جائے گی، کہتے قبول ہے، ہو گئی شادی۔ جس میں لباس کا اہتمام نہیں کرنا اس میں ہم کرتے ہیں، جس میں کرنا ہے اس میں نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے جب ہم آتے ہیں تو اس میں اللہ نے لباس پہننے کا اچھا حکم دیا ہے، شادی میں لباس کا حکم کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ وہ لیبر جو کام کرتا ہے اگر اسی حالت میں چلا جائے دھول مٹی کے ساتھ تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایسے نماز پڑھنے آئے تو شاید نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے شادی کا اہتمام کرنا چاہیے، شادی کو اس قدر عام کرنا چاہیے کہ بغیر کسی لین دین کے شادی ہو، اور بچیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے، جیسے لڑکوں کا رہتا ہے ایسے لڑکیوں کا بھی دیا جائے۔ جب بچیاں بالغ ہو جائیں تو انہیں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی علم دین کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی خود اچانک علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور عشاء کے بعد گئے، کہا الا تصلیان، اے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، کیا تم دونوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، تہجد کی فکر ان کو تھی، کیا تم دونوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی شادی بھی کر دیں تب بھی ہمیں یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہمارے بچے صراط مستقیم پر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس سے پہلے تو ہمیں اور فکر کرنی ہی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی تلاوت ہمیشہ جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ ہمارے بچے ہر 24 گھنٹے میں 100 منٹ اللہ کے لیے نکالیں گے، ایک پکا ارادہ کر لیں گے۔ اگر ایک عورت، ہمارے بچے چاہے چھوٹے ہوں، بچیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اگر یہ 5 وقت ڈیلی وضو کریں، صرف وضو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی نورانیت عطا کر دے گا کہ ان کو، بچیوں کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نوجوانوں کو بھی بہت زیادہ ڈریم سنیم جو کرانے جاتے ہیں وہ بھی اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے اندر ایسی خاصیت جو ہے رکھی ہے۔ تو اگر یہ سب ساری چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتر ہوگا۔ اس ترتیب سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے بھی تیار کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی تیار کریں۔ ماں باپ پر ضروری ہے، باپ کم سے کم ہفتے میں 1 دن اپنے بچوں کے ساتھ وقت دے، ان سے کچھ دینی سوال کرے، کچھ پوچھے۔ ایسا اگر وہ ہمیشہ کرتا رہے گا تو ایک دینی ماحول بہتر بنے گا۔ اب چند باتیں اس تعلق سے کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں جو اساتذہ محنت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ احترام کرے، اس لیے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ یہ استاد اپنے آپ کے بچوں کو ایک لوہار کے جیسا سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوہار، اگر استاد کسی بچے کو ڈانٹ دے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوہار لوہے کو اگر بھٹی میں نہ ڈالے، اتنا گرم نہ کرے، تو آپ کیا خیال ہے کہ وہ بنے گا، اچھا بنے گا؟ نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا۔
اس کے اندر سے زنگ وغیرہ ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ فولڈ ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے لوہار اس کو بھٹی میں ڈال کر کے بہت دیر تک گرم کرتا ہے، اس کے بعد وہ بہترین جو ہے جیسا چاہے اس کو ویسا بنا لیتا ہے۔ یہی کام اساتذہ آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سمجھائیں گے نہیں، تھوڑا ڈانٹیں گے نہیں، تھوڑا جو ہے پنشمنٹ نہیں دیں گے تو یہ بچے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی اساتذہ کسی بچے کو ڈانٹ دیں تو آپ ان کا احسان مند رہیے کہ وہ آپ کے بچوں کے محسن ہیں جو آپ کے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ نہ کہے کچھ، بچے آئیں یہاں اور یہ بیٹھیں، وہ بھی بیٹھیں، اپنا پڑھائیں، بچے جائیں، ان کا کیا نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ چاہے آپ کے بچے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، اسکولوں کی جو تعلیم ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اس کی یہی وجہ ہے۔ میرے بھائی، بچہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ بچہ گھر پہ جا کے اگر یہ بول دیا کہ ہم کو استاد مارے ہیں تو آپ یقین مت کریے، کچھ بولنے ہاں بولو ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، میں جا کے ملتا ہوں، بس ایسے بول دیجئے۔ اور اس کو تاکید کری کہ بیٹا اور اچھے سے یاد کرو، اچھا بتاؤ کیا تم نے پڑھا تھا، سناؤ ذرا، آج کا سبق تم نے کیا سنایا بتاؤ ذرا۔ ایسا اگر ہم کریں گے، پازیٹیو سوچیں گے، تب جا کر کے یہ بچے بہتر ہوں گے۔ اگر آپ بچوں کی سائیڈ لیں گے، بچوں کو سب کے سپورٹ میں آ جائیں گے تو یقیناً اس سے جو ہے منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ بچوں کے دلوں سے استاذ کا احترام اور بڑوں کا احترام ختم ہو جائے گا۔ پھر اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا بھی احترام نہیں کریں گے، اس لیے کہ راستہ آپ نے ہی دکھایا ہے بے ادبی کا راستہ آپ نے ہی دکھایا ہے۔ اس لیے یہ بچے لوہار جیسے بچوں کو لوہار کی کنڈیشن میں رہ کر کے استاد آپ کے بچوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کا احسان مند رہیے۔ بار بار شکایت کرنا یہ اچھا کام نہیں۔ آپ ان سے ملیے، اپنے بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو پوچھیے کہ ہمارا بچہ کس لائق ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہم اور کیا بہتر کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ بہتر کرے۔ اب دیکھیں کہ ہماری کہیں دعوت رہتی ہے تو ہم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے گھر کی آن بان شان ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وقت نکالیے میرے بھائیوں، آ کر کے ہم ملیے، اساتذہ سے پوچھیے، اپنے بچوں کو گھر پہ جب جائیں تو ان سے بھی پوچھیے، تو جا کر کے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس سال جو بھی پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ کافی اچھا ہوا ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ بہت ساری ترتیب ہے جو میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سارا پروگرام شروع سے لے کے آخر تک دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اساتذہ کو جزائے خیر دے، ٹیچرز کو جزائے خیر دے جو کافی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے انتظامیہ کو، مسجد کے ذمہ دار جو ہیں، ان کو بھی جزائے خیر دے، انہیں خیر کا کام اور محنت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو مسجد کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اللہ ان تمام کو جزائے خیر دے۔ سارے لوگوں کی محنت سے، سارے لوگوں کے مل کر کے یہ سارا پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔